جو انسان کی برداشت سے کیا ہوتی خدا کا مقدس کلام میں پڑھا اور اس کا سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا باعث ہو۔ بائبل مقدس کی ایک ایماندار کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے تو اپنی سولی اٹھائے اور میرے پیچھے آنا کیا کر دے شروع کر دے۔ یہ وصیت ہے۔ اگر کوئی خدا کو فالو کرنا چاہتا ہے تو اس کو آزمائشوں میں سے گزرنا پڑے گا۔ اگر بھی خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو اس کو آزمائشوں میں سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ ابلیس ہمیں ہر طرح سے آزمانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم جب چرچ آتے ہیں تو وہ ہمیں آزماتا ہے، ہم جب عبادت کرتے تو وہ ہمیں آزماتا ہے، جب ہم کلام پڑھتے تو وہ ہمیں آزماتا ہے۔ ابلیس ہماری آزمائشیں کرتا ہی رہتا ہے۔ چلنے کا اختیار ہے۔ کیسے؟ بائبل مقدس کی ایک بڑی خوبصورت آیت میرے ذہن میں لکھا ہوا کہ تم سانپ کو اپنے ایڑی سے کیا کرو گے؟ میرے پاؤں کے اندر، میری ایڑی کے اندر خدا نے وہ اختیار ڈالا کہ میں دشمن کو اپنے پاؤں کے نیچے بچھو دوں۔ ہاللیلویہ۔ آزمائشیں اگر خدا کی طرف سے آئیں وہ راستہ بنا کر آتی ہیں، اور اگر وہ آزمائش ابلیس کی طرف سے تو وہ کبھی بھی راستہ پرووائڈ نہیں کرے گا، بلکہ وہ انسان کو اس راستے پر لے کر جائے گا جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ اب یہ دو طرح کی باتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ خدا تمہاری طاقت سے زیادہ، اس کا مطلب میرا خدا مجھے جانتا ہے، مجھے اس کو پتا ہے کہ میرے اندر جتنی طاقت ہے اس کے مطابق وہ مجھے آزمائش دے گا۔ لکھا ہوا ہے کہ وہ آزمائش میں نام پڑھنے دے گا۔ اگر آزمائش برداشت سے باہر ہو گئی تو سمجھ جائیے ہمارے گناہوں کا نتیجہ، سمجھ جائیے کہ ابلیس کی طرف سے۔ اگر برداشت کے مطابق آزمائش ہے تو اس کا مطلب خدا آج بھی میرے لیے راستہ پایا ہے۔ آزمائش جب ہمیں کوئی نہیں سنبھالتا تو وہ ابلیس کی طرف سے، اور اگر آزمائشوں میں لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو خدا کی طرف سے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ خدا ہاللیلویہ، انسان لوگوں سے جھوٹ بول سکتا ہے، اپنے گھر والوں سے جھوٹ بول سکتا ہے، اپنی تمام طرح کی زندگی میں ہر طرح کا جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ میں سچا ہوں، اور اگر وہ سچا ہے تو اس کا مطلب اس کا کلام سچائی ہے۔ ہم آزمائش میں ایسے آزمائش میں نہیں ہے جس سے ہم نکل نہ پائے۔ لکھا ہوا ہے کہ جب یسوع مسیح کو آزمایا گیا تو یسوع مسیح کو آزمانے کے ساتھ یسوع مسیح کو بائبل کے مطابق اس سے نکلنے کے لیے راستہ بھی بتایا گیا۔ آج بھی ہمارے پاس زندہ کلام ہے جس کی بدولت ہم آزمائشوں سے نکل سکتے ہیں۔ آمین۔ اب آگے بڑھیں گے، کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا۔ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا۔ دو طرح کی آزمائش ہے، پہلے تو سن لیجیے کتنے طرح کی آزمائش ہے؟ ایک آزمائش جو کہ خدا کی طرف سے ہے، وہ آزمائش جو خدا کی طرف سے ہے وہ میری اور آپ کی ایمان کی مضبوطی کے لیے۔ اگر میرا خدا مجھے آزما رہا ہے تو اس کا مطلب وہ مجھ پر چھڑی کا استعمال کر رہا ہے تاکہ میں زیادہ پھل لاؤں۔ ہاللیلویہ۔ اگر وہ مجھے آزما رہا ہے تو اس کا مطلب اگر وہ بیماری بھیج رہا ہے تو وہ بیماری مرنے کی نہیں ہے، اگر وہ تکلیف بھیج رہا ہے تو وہ تکلیف گرنے کی نہیں ہے، اگر وہ بے روزگاری بھیج رہا ہے تو وہ بے روزگاری قرضہ اٹھانے کی نہیں ہے۔ خدا کی آزمائش مختلف آزمائش